الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواہ البخاری۔ حضرات محترم، صالح معاشرہ کے لیے لوگوں کا صالح ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اچھا معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں، ایماندار ہوں، صالح ہوں، نیک ہوں، سب کے اندر خیر کا جذبہ ہو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکیلے سے کیا ہوگا، تو ایک ایک کر کے ہی جو ہے معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے۔ تو یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں، ہر شخص یہ سوچ لے ہم معاشرے کا ایک جز ہیں، ہم سماج کا ایک حصہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں گے، درست کر لیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک طریقے سے معاشرہ صالح اور درست ہو جائے گا۔ زبان کی حفاظت کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا، اور زبان کے تعلق سے ایک بات اور ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا عجیب بات ہے کہ آج کے اس معاشرے میں مکار کو ہوشیار اور جھوٹے کو چالاک سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت چالاک آدمی ہے اور اتنی صفائی سے باتیں کرتا ہے کہ مخاطب کو اور سامنے والے کو ہوا بھی نہیں لگتی ہے۔ لوگ اس کے عقل کی داد دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے عقل کی داد اور تعریف کا وہ موقع نہیں ہے، بلکہ رونے کا موقع ہے کہ اپنے بھائی کو کی زبان کو لگام دینے کی کوشش کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ جھوٹ جو ہے کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے جن لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، ان کو زندگی بھر سکون نہیں ملتا ہے۔ ان کی رات کی نیند اور دن کا چین جو ہے غارت ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یعنی اسی ادھیڑ بن میں وہ صبح شام کرتے کرتے جو ہے قبر کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سن لو مسلمانوں، بہت اہم روایت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی مسلم جھوٹ نہیں بولتا ہے، کوئی مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جھوٹ بولے گا بھی نہیں۔ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر پینے اور نوش کرنے کی آرزو ہے، یقیناً وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور ہر ایک کو آرزو، ہر مومن کو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب فرشتے میلوں دور بھاگ جائیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں خیر کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کے گھر میں بھلائی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کی، آپ کے بیوی بچوں کی، نسلوں کی کو سکون اور چین کیسے ملے گا؟ چنانچہ دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے، ڈھیر سارے پیسے کا ہونا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بہت تیرے پیسے والے ہیں جن کو سکون نہیں ہے۔
سکون نہ ہونے کی وجہ تباعد عنہ الملک میلا، ترمذی سے کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ من نتن ما جاء بہ، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو کہ اس نے بولا، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو کہ اس نے بولا بات ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ لوگوں نے سوال کیا، یہ روایت جو ہے موطا امام مالک میں ہے. انہ قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، کہا ہو سکتا ہے. یہ خاص موقع کی روایت ہے، دھیان دینا، ورنہ مومن بزدل بھی نہیں ہوتا ہے. یہ خاص موقع سے آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس سے بڑی برائی آگے آنے والی تھی، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا. فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حقیقت ہے مومن بخیل بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا خاص موقع سے آپ نے ارشاد فرمایا. قال نعم، کہا ممکن ہے. فقیل له ایکون المؤمن کذابا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں. یعنی مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اقصائے عالم میں اگر آپ مومنین کو، مسلمین کو دیکھیں گے تو سچائی کے اعتبار سے سب سے اول نمبر پر ہیں. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، سچائی کے اعتبار سے سب سے اول نمبر پر ہیں. بہترے تو ایسے ہیں کہ ان کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا پھر بھی وہ کس بیانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا، ملا جیون جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے استاد ہیں. اب جو ہے کچھ لوگوں نے حضرت نے کچھ ذمہ داری دے دی، تو جب حضرت تشریف لائے، جب حساب دیکھا تو استاد محترم نے ایک جگہ لکھ رکھا تھا اتنا خرچہ ہو گیا، پل بہ گیا، پل بہ گیا. تو حضرت نے کہا پل کیسے بہ گیا؟ اور شاید کہ موسم بھی نہیں تھا کچھ ایسے ہی. تو ملا جیون نے کہا ایسی بات نہیں ہے. کہا 4 مسلمان میرے پاس آئے تھے، ان 4 مسلمانوں نے کہا کہ پل بہ گیا. تو بتاؤ مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بہ گیا ہوگا تبھی تو کہا، اس لیے اس کے اخراجات انہوں نے دے دیے. مطلب کیا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اور ایک روایت ہے، یہ جو ہے جو منافق ہیں ان کا درجہ بہت ہی نیچے ہے جہنم میں، ان کا درجہ بہت ہی نیچے ہے جہنم میں. یہ 2 رخے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کبھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالص یعنی پکا منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا. منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کا سب سے آخری طبقہ، سب سے اذیتناک اور دردناک طبقہ. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، اگر ان 4 میں سے کسی کے اندر ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے، ایک صفت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت اور عادت پالی گئی، یعنی نفاق کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے. حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اگر اس کو چھوڑ دے گا تو گویا کہ نفاق کا جو حصہ اس کے اندر تھا وہ ختم ہو جائے گا. پہلی صفت کیا بتائی آپ نے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. دھیان رکھو، امانت کہیں رکھنا یا کسی چیز کا سربراہ ہونا، جو سربراہ ہوتا ہے کسی تنظیم کا، کسی NGO کا اور چیزوں کا، وہ امین ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اپنی ذاتیات پہ خرچ کرے گا، صرف کرے گا تو وہ بھی خیانت میں شمار ہوگا. تو امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے.
بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے تو دھوکہ دے، یعنی وعدہ خلافی کرے. مومن نہ تو خیانت کرتا ہے، نہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور نہ وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب تھوڑا معاملہ تیز ہو جائے، جھگڑے کی بات آ جائے تو گالم گلوچ پر آمادہ ہو جائے، گالم گلوچ پر آمادہ ہو جائے. دھیان رکھو، گالی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہم گالی دے کر کے اپنے نیکیوں کو اکارت نہ کریں، اپنے نامہ اعمال میں اپنے نامہ اعمال کو گناہ کے دھبوں سے سیاہ نہ کریں. بغیر گالی دیے بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ نے بتلائی: امانت میں خیانت، بات کرے جھوٹ بولے، عہد وعدہ کرے معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑے کی بات آ جائے تو گالم گلوچ پر آمادہ ہو جائے. تو اس میں میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی ایک صفت کیا ہے؟ بات کرنا تو جھوٹ بولنا، بات کرنا تو جھوٹ بولنا. خیانتن ان تحدث اخاک حدیثا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، سامنے والے بالکل سادہ لو ہوتے ہیں، اپنے جیسا سامنے والے کو بھی سمجھتے ہیں، جو باتیں بولتا ہے کہتا ہے سب پہ ہاں کرتے جاتے، سب پہ ہاں کرتے جاتے ہیں. ابو داؤد شریف کی بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو، ہوا لک بہ مصدق، اور تمہارے سامنے والا بھائی تم کو سچ جان رہا ہو، وانت لہ بہ کاذب، اور تمہارے دل میں ہو، تم جان رہے ہو کہ تم جھوٹ بات اس سے کہہ رہے ہو. یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور خیانت کہاں کا انجام کیا ہے؟ منافقین کے ساتھ. اللہ حفاظت فرمائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے اکبر الکبائر کہا، اکبر الکبائر کہا، اکبر بڑے گناہوں میں بڑا گناہ. دھیان رکھو اس بات کو. ایک ہے بڑے گناہ. ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہے؟ ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ڈکیتی کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، نشہ خوری شراب نوشی کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہمارے بہت سے بھائی نہیں جانتے ہیں اور سود بیاج کے معاملات میں غیر شعوری طور پر ملوث ہو جاتے ہیں، نہ سمجھے میں، ان کو معلوم نہیں ہے. بہت سی شکلیں ہیں جو سود بیاج کی ہیں، جبکہ اللہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑہ کروڑ دے رکھا ہے، ہزارہ ہزار نہیں، لاکھا لاکھ نہیں، کروڑہ کروڑ دے رکھا، پھر بھی ناسمجھی میں سود بیاج کے معاملے میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بہت سے لوگ جھوٹ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو کاروبار کا ایک حصہ ہے، کاروبار کا ایک حصہ ہے، اور اپنے عادت کا اور اپنے چال چلن کا، جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا اٹھنا ہے، جن سے لین دین کرنا ہے، جن سے معاملات کرنے ہیں، یہ ان کی معاملات کا اور زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ روایت جو بخاری شریف کی ہے بہت مضبوط روایت ہے، اس کو بہت غور سے سن لو مسلمانوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں دھیان رکھو، کبائر بڑا گناہ، اکبر سب سے بڑا. اکبر اس میں تفضیل ہے. یہ گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت سے علماء یہاں موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لینا بڑے گناہوں میں بہت بھاری اور سب سے بڑا گناہ کیا فرمایا؟ ثلاثن، 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3. قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے. آپ نے کہا الاشراک، نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ہمارے بہت سے بھائی نہ سمجھی میں بھی شرک تک پہنچ جاتے ہیں. شرک تک بھارت کی جو ریت ہے، یہاں کی جو پرمپرا ہے، جو ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے، بہت سی باتیں ہمیں شرک تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے حفاظت فرمائے. وعقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ اگر تمہارے کافر ہیں، اگر تمہارے کافر ہیں اور ناجائز اور حرام کام پر اور شرک پر نہیں مجبور کر رہے ہیں، جائز کام ہے، ان کی زندگی کی ضروریات سے تعلق ہے، رہن سہن کے تعلق سے ہے، کھانے پینے کے تعلق سے ہے، دوا دارو کے تعلق سے ہے، تو بھی آپ ان کی نافرمانی مت کرو. اور مومن ہے تو کرنا ہی نہیں ہے. یہ دوسرا بڑا گناہ کیا؟ شرک کرنا. اور دوسرا والدین کی نافرمانی. ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. اور تیسری چیز
وجلسا اور آپ بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ آپ بیٹھ گئے. وکان متکئن آپ اس سے پہلے کیا تھے؟ سہارا لگا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب تیسری چیز کو بتانا ہوا وہ اتنی قبیح چیز ہے, اتنی بری چیز ہے, اتنی گھناؤنی چیز ہے, اتنی گندی چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سہارا لگا کر کے تشریف فرما تھے اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں, آپ جو ہے سہارا چھوڑ کر کے بیٹھ گئے. یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کتنی گندی چیز ہے جو تیسری چیز آ رہی ہے. وہ جلسہ اور آپ بیٹھ گئے. وکان متکئن درا حالانکہ آپ اس سے پہلے کیا تھے؟ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال تو آپ نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور, الا وقول الزور, سن لو اور وہ کیا ہے؟ جھوٹی بات. کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے. یعنی شرک کو بیان کیا آپ نے, ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ, والدین کی نافرمانی کے تعلق سے بیان کیا, آپ سہارا لگا کے تشریف فرما تھے. لیکن جب جھوٹ کی بات آ گئی تو آپ نے ٹیک چھوڑ کر کے آپ بیٹھ گئے. ٹیک چھوڑ کے آپ بیٹھ گئے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ. اگر ہم جھوٹ بول کر کے لین دین میں, معاملات میں اور اپنے بینک بیلنس میں 2-4-10 لاکھ یا 2-4-10 روپیہ بڑھا لیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جتنا آپ بڑھائیں گے اس سے زیادہ آپ کا سکون غارت ہوگا. اور آپ جو جمع کر کے جائیں گے آپ کی نسلیں اس کو لکا بنا کر کے اڑا دیں گی. اس مختصر زندگی میں یہی بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اس طرح سے حرکتیں کیا کرتے تھے, ان کے دنیا سے جانے کے بعد چند سالوں میں ان کی نسلیں جو ہے نشہ خوری کی عادت ہو گئی اور بڑے بڑے گالوں کو انہوں نے بیچ دیا کوڑی کے بھاؤ. اس لیے مسلمانوں, 2 وقت کی روٹی دھیرو بھائی امبانی بھی کھاتا تھا اور تم بھی 2 وقت کی ہی روٹی کھاؤ گے. اور تمہاری جو زندگی ہے تو مختصر لیکن پہاڑ جیسی ہے, کم میں بھی گزر جائے گی. جھوٹ کا سہارا مت لو. مومن کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ جو ہے تشریف سہارا لگائے ہوئے تھے, ٹیک لگائے ہوئے تھے, آپ بیٹھ گئے. پھر آپ نے کیا کہا؟ الا وقول الزور, اور جھوٹی بات. پھر آگے سنو, بخاری کی روایت ہے قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی بات آئی تو آپ اس کو مسلسل دہراتے رہے, مسلسل الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور. کیوں دہراتے رہے؟ تاکہ کراہت کا, اس کی گندگی کا اندازہ سب کو ہو جائے. یہاں تک کہ آپ نے اتنا دہرایا کہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ قلنا, ہم لوگوں نے کہا لیتہ سکتا, کاش کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں. تو اتنی زیادہ اس کی قباحت ہے اور کراہت ہے. ہمارے بہت سے بھائی چونکہ نئی عمر ہوتی ہے اور زبان جب بھی کھلتی ہے تو گال اس بات دبا کھلتی ہے. کبھی رکشے میں بیٹھنے کا اتفاق ہو, اب آج کل تو فون ایسا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا فون ہاتھ میں لیا کہ نہیں لیا, بات آدمی کرتا رہتا ہے. یا کبھی جو ہے کہیں سے گزرنے کا اتفاق ہو, خاص طور سے اپنے نوجوانوں نونہالوں کی ٹیم کے پاس سے. حالانکہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مسلم نوجوان ہوں گے. اللہ کا فضل ہے کہ جیسے بوڑھا مسلمان جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ قبر کی منزل 2.5x6 قریب آ رہی ہے, ایسے جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو بھی سمجھتا ہے ایک دن 2.5x6 کی منزل آنے والی ہے, وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. لیکن بہت سے نوجوانوں کو اب ان کا تعلق کس دھرم سے ہوگا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں بعض دفعہ سنتا ہوں کہ بات بات پر گالی دیتے ہیں اور ایسی فحش گالیاں دیتے ہیں, ایسی فحش گالیاں دیتے ہیں کہ مہذب آدمی اس کو برداشت بھی نہ کر سکے. اور اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے, ہنسانے کے لیے, دل لگی کے لیے, اور سامنے جو دوست ہے اس کو ابھارنے کے لیے, اس کی دلبستگی کے لیے, تاکہ بھی کھل کے بات کرے. اگر ہم ٹھٹھا کرنے کے لیے, ہنسی کے لیے ایسا کرتے ہیں تو سنو, ترمذی شریف کی روایت اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ رواہ الترمذی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے
اس شخص کے لیے تباہی ہے. دھیان رکھو ویل جو ہے جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے. ویل جو ہے جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے. میں تھوڑا آسان ترجمہ کر رہا ہوں. تباہی ایسے شخص کے لیے تباہی ہے الذی یحدث بالحدیث، جو ایسی بات کہتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کی دل جوئی، دل لگی کا، دل بستگی کا سامان پیدا کرے. فیکذب، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے وہ ہنسانے کے لیے؟ جھوٹ بولتا ہے. ویل لہ ویل لہ، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. آپ نے پہلے ویل کا لفظ جو ہے ارشاد فرمایا اور بعد میں 2 بار ویل کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تباہی. تو ہم ہنسانے کے لیے بھی ایسے ہی بے مقصد بھی ہم جھوٹ اپنی زبان پر نہ لائیں. تو دوستو جھوٹ جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ کے تعلق سے قرآن میں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت کریں، جھوٹوں پر اللہ کے ہم لعنت بھیجیں. وَمَنْ يُلْعِنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ جس پر لعنت بھیجے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مطلب کیا؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو سچا پکا مومن بنائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.